الحمدللہ وکفا باللہ شہیدا الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدتہ بکبریائہ بسلطان وبإعلان وبإتقان وبیان سبحان اللہ وبإتقان وبيان في فرقان وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جلد بلد رسو جذب عيب خصم له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا نبينا مؤيدنا مخدومنا أجدر الخلق جديدنا وأكمل الخلق وأشرف الخلق قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نہایت ہی میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں جس خالق نے محمد عربی کو نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ تمام تعریفیں اس مالک کے لیے ہیں جس مالک کائنات نے ہم سب کو، ہمارا وجود بھی نہ تھا، ہمارا نام و نشان نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور جب کل نفس ذائقۃ الموت، جب ہر ذی روح کو موت آ جائے گی، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، اس مالک کو دوبارہ زندہ کرنا ناممکن نہیں ہے، بلکہ وہ مالک دوبارہ زندہ فرمانے پہ بھی قادر مطلق ہے۔ حضرات محترم، حضرات ذی وقار، اج دا جمعہ المبارک جڑا ہے ماشاءاللہ آج 9واں روزہ ہے، دوسرا جمعہ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے کہ اس مالک کائنات نے ہم سب کو محبوب کبریاء، احمد مجتبی، شاہ بطحا، شب اسرا کے دلہا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا اور اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے علاوہ پوری کائنات کے اندر نہ نبی نہ رسول سجدے کے لائق ہے۔ پوری کائنات میں ایک ہی ہستی ہے،
وہ ہستی ہمیشہ سے ہے جس کا ذکر قرآن میں بار بار آتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اکیلا ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ رب بڑا بے نیاز ہے اور اس کا ثانی کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شاہ بطحا شب اسراء کے دلہ، وہ محبوب جو جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو جائیں تو کریم آقا چاند کے ٹکڑے فرما دیتے ہیں۔ درود و سلام اس نبی کی ذات کے اوپر جس نبی نے ہم گناہگاروں کو 7 مرتبہ کہا کہ صحابہ طوبیٰ لمن رآنی مرتانی، کہ صحابہ تمہیں 2 مرتبہ مبارک ہو اور 7 مرتبہ میرے ان غلاموں کو، میرے ان امتیوں کو 7 مرتبہ مبارک ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہے جن کو 7 مرتبہ آپ نبیوں کے امام مبارکباد پیش کر رہے ہیں؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ وہ 1450 سال کے بعد پیدا ہوں گے، وہ مجھے دیکھیں گے بھی نہیں اور میرے معجزات کو نہیں دیکھیں گے، وہ چاند کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، وہ سورج کو واپس عصر پہ مڑتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، وہ پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، وہ گو کو مری ہوئی گو کو زندہ ہوتے نہیں دیکھیں گے، لیکن وہ مجھ سے عشق اتنا کریں گے، مجھ سے پیار اتنا کریں گے کہ میرے نام پہ میرے نام پہ جانے قربان کریں گے، بن دکھے منہ محمد سے پیار کریں گے۔ فرمایا کہ میرے صحابہ ان کو 7 مرتبہ مبارک ہے، یعنی ہم غلاموں کو، ہمیں اللہ کے محبوب نے، مجھے اور آپ کو اللہ کے محبوب نے مدینے کی سرزمین پہ جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے حضور نے یہ مبارکباد پیش کی تھی کہ صحابہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ حضور نے صحابہ کو مبارک دی کہ تم نے مجھے دیکھا اور میرا کلمہ پڑھا، تم لوگوں نے چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا پھر کلمہ پڑھا، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے آ کے سوالات کیے کہ بتائیں کہ ہماری مٹھی میں کیا ہے، حضور نے جواب دیا پھر کلمہ پڑھا۔ صحابہ تم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے میرا مکھڑا دیکھا ہے، تم نے سارے کمالات دیکھے ہیں، معجزات دیکھے ہیں، صحابہ تم نے تو اس لیے کلمہ پڑھا آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ میرے معجزات کو دیکھا ہوگا، وہ بن دیکھے میرا عشق بھی کریں گے، محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھیں گے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں۔ حضرات محترم، ابھی ہم نے جو درود و سلام پڑھا، درود پاک جو ہے یہ احسان نہیں ہے بلکہ یہ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے، یہ ایمان ہے اور مومن کی پہچان ہے اور ہر عاشق رسول کی جان ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد یہاں پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، مولا یصلی وسلم دائماً، کبھی یہ پڑھا جاتا ہے، کبھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کبھی یہ پڑھا جاتا ہے، کبھی صبا در مصطفیٰ پہ جا کے سلام کہنا، کبھی یہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ عاشقوں کی پہچان ہوتی ہے، یعنی جو جس سے محبت کرتا ہے پھر اسی کے گن گاتا ہے۔ آج دنیا والا کوئی دنیا دار سے پیار کرتا ہے، کوئی عشق مجازی کرتا ہے، تو وہ اپنے محبوب کو لے کے دنیا کے اندر پھرتا ہے، ہر وقت ہر ویلے وہ اپنے محبوب کی باتیں کرتا ہے، محبوب سے کلام کرتا ہے، محبوب سے فون پہ بات چیت کرتا ہے۔ لیکن ہم کیسے غلام ہیں، اللہ نے ہمیں کس طرف لگایا ہے، ہم 2 ہی کام کرتے ہیں، یا خدا کا ذکر کرتے ہیں یا ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایک جگہ پہ میں حاضر تھا، وہاں پہ ایک مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے اور بیان بڑا وجدانی بیان کر رہے تھے، اور مرنے کے بعد قبر کے معاملات، حشر کے معاملات بیان کر رہے تھے۔ مولوی صاحب ممبر پہ کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کا میدان بڑا سخت ہو سی، حشر دا میدان بڑا سخت ہو سی، سوا نیزے تے سورج ہو سی تے اگ برساریا ہو سی، زمین تانبے دی ہو سی،
یعنی کہ وہ مطلب اس طرح قیامت کی ہولناکیاں بیان کر رہا تھا. یہ ساری باتیں بیان کرتا جب ڈراتا گیا تو اس محفل کے اندر ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے, چہرے پہ سفید داڑھی ہے, لاٹھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. لاٹھی کے سہارے بابا جی کھڑے ہو کے تے بابا جی سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب قیامت دا دن بڑا سخت ہو سی. تے مولوی صاحب فرماندے نے ہاں سخت ہو سی. تے بابا جی کہندے نے سورج سوا نیزے تے ہو سی. فرمایا ہاں سورج سوا نیزے تے ہو سی. فرمایا زمین تانبے دی ہو سی. فرمایا ہاں بابا زمین تانبے دی ہو سی. تے بابا لتاں تے باواں تے پورا وجود کمبی جا رہا ہے. تے بابا کمب کے بول کے کہندا ہے پترا پھر مینوں اے وی دس اوتے حسین دا نانا بھی ہو سی. ہائے 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 اللہ اکبر. فرمایا بابا اے بھی ہو سی. تے بابا کہندا ہے کہ پتر پھر تے خیر ہے کیونکہ اے محمد کو ساریاں چیزاں دیکھیاں نہیں جانیاں. حضرات محترم, میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں. حضور اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے, یہ جو کل کا دن آ رہا ہے نا, یہ کائنات کی ماں حضور کی پہلی بیوی حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یوم وصال کا دن آ رہا ہے. یعنی کل کا دن جو آ رہا ہے نا, اس دن میں سید کائنات فاطمہ الزہرا کی امی جان کے وصال کا دن آ رہا ہے. دوسرے روزے صاحبزادی دختر محبوب نبی سیدہ فاطمہ الزہرا کا دوسرے روزے یا تیسرے روزے, اختلاف ہے اس میں, یعنی کہ دوسرے روزے یا تیسرے روزے سیدہ پاک کا وصال ہے رمضان کے اندر ہی. اور 10 رمضان المبارک کے اندر آپ کی پیاری امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا یوم وصال کا دن ہے. حضرات محترم, اس سے بڑھ کے کیا آپ کی شان ہو سکتی ہے. کتابوں کا نچوڑ جو ہے نا, ایک جملہ میں نے تیار کیا ہے, بڑا خوبصورت جملہ ہے. آپ انشاءاللہ ذوق آپ کو ملے گا اس جملے سے. میں اس ماں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں, اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. ان کا ذکر خیر کرنے جا رہا ہوں کہ ساری کائنات مصطفیٰ کے پاس جائے, مدینے جائے یا حضور کا قرب پائے تو سکون ملتا ہے. توجہ کیجئے گا, ساری کائنات کو اگر وہ حضور کا ذکر کرے یا حضور کے در پہ حاضر ہو جائے یا حضور کی صحبت میں چلے جائیں تو ان کو سکون ملتا ہے. امام بخاری فرماتے لوگوں, ساری کائنات کو حضور کے پاس جائے تو دلوں کو چین اور سکون ملتا ہے. واہ خدیجہ تیری عظمت پہ میرے بچے قربان جائے. جس نبی کے پاس ساری کائنات جائے تو کائنات کو سکون ملتا ہے, اس نبی کو خدیجہ کے پاس جانے سے سکون ملتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کتنی شان ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی, فاطمہ الزہرا کی امی کی کتنی شان ہے. حضور فرماتے ہیں صحابہ اور حضور اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا کرتے تھے, اور حضور کے 11 نکاح ہوئے ہیں, 11 نکاح کیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے, اور حضور اما خدیجہ الکبریٰ کو یاد فرمایا کرتے تھے. آج ہم نے ذکر خیر کرنا ہے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹیوں کا جب ذکر فرمایا تو صیغہ واحد کا استعمال نہیں کیا اور تثنیہ کا بھی استعمال نہیں کیا, 2 کا بھی استعمال نہیں کیا, بلکہ جمع کا صیغہ 3 یا 3 سے زائد پہ جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آپ محبوب کی بیٹیوں کا جو ذکر خیر فرمایا ہے وہ 1 کا نہیں کیا بلکہ 3 اور 4 کا ذکر خیر فرمایا ہے. تو یہ ساری کی ساری بیٹیاں جو حضور کی ہیں, جو حضور کی اولاد ہے,
یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے مبارک بطن سے ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو بیٹا دیے ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا حضور کے ساتھ جو پیار تھا، اچھا یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جب حضور نے نکاح ان سے کیا نا تو یہ پہلے شادی شدہ تھیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پہلے آپ شادی شدہ تھی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ایک نکاح ہوا تھا، دوسری روایت کے مطابق حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے 2 نکاح ہوئے تھے، اور پہلے شوہر سے نکاح کیا تو وہ بیماری کی حالت میں دنیا سے کوچ کر گئے، اور دوسرا جن سے نکاح کیا ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، دل کا معاملہ بنا، دورہ پڑا، تو اس طرح وہ بھی دنیا سے چل بسے۔ یعنی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ شادی شدہ تھیں، اور آپ کی مبارک عمر جو تھی نا وہ 40 سال تھی، اور حضور نبی کریم کا جب نکاح ہوا تو بعض روایات کے مطابق 25 سال، بعض روایات کے مطابق 22 سال، یعنی حضور عمر میں چھوٹے تھے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ عمر میں بڑی تھیں۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کا ذکر خیر کرنا باعث برکت ہے اور ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ آپ مومنوں کی ماں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے جو نکاح فرمایا، جو اس کا واقعہ ہے وہ بڑا طویل واقعہ ہے، میں چند لفظوں کے اندر آپ کو وہ پیش کرتا ہوں کہ ورقہ بن نوفل، یہ نام یاد رکھیے گا، ورقہ بن نوفل یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کزن تھے، یعنی چاچو کے بیٹے تھے، ورقہ بن نوفل۔ یہ خوابوں کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ ہوا ایسا کہ ایک دن میں نا دوپہر کے وقت اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، دوپہر کا وقت ہے، توجہ کیجئے گا، دوپہر کا وقت ہے اور میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، بیٹھی بیٹھی اچانک مجھ پہ نا اونگ آ گئی، مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ جب میں لیٹی تو میں نے بڑا عجیب ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا دیکھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں میں نے خواب یہ دیکھا کہ خواب کے اندر میں بیٹھی ہوں اور آسمانوں کا جو سورج ہے نا، یہ جو سورج ہے ابھی جو چمک رہا ہے، یہ سورج زمین کی طرف آ رہا ہے، توجہ کیجئے گا، یہ سورج زمین کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی، میں بڑی پریشان ہوئی کہ سورج بھی کبھی زمین پہ آئے ہیں۔ اب میں ڈر گئی، میں پریشان ہو گئی کہ قیامت برپا ہونے لگی ہے۔ وہ سورج میرے گھر کے اوپر آیا، پھر وہ نیچے آتا آتا میری گود میں آ گیا۔ وہ سورج میری گود میں، وہ جیسے ہی سورج میری گود میں آیا تو میں ڈر گئی، آنکھ کھلی تو میں گھبرا گئی، میں بڑی ڈر گئی کہ سورج میری گود میں آیا ہے، بڑا عجیب خواب ہے یہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی کنیز کو بلایا، اپنی نوکرانی کو بلا کے میں نے اسے بتایا کہ سورج نیچے آیا ہے۔ نوکرانی نے کہا خدیجہ کیا بات ہے، دن کا وقت ہے، ابھی تو سورج غروب ہی نہیں ہوا، نیچے کیا کرنے آئے گا؟ تو اماں خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کوئی عجیب واقعہ ہوا ہے؟ کہا ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی لونڈی کو کہا کہ جلدی کرو میرا برقع لے کے آؤ۔ برقع لے کے آئیں، برقع اوڑا اماں خدیجۃ الکبریٰ نے۔ اپنے کزن چاچو کے بیٹے جو خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے، آپ ان کے پاس چلی گئیں اور ان کو جا کے کہا کہ اے ورقہ، ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں دوپہر کا وقت ہے، میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں اور
اچانک مجھے نیند آ گئی، اور جب نیند آئی تو میں نے خواب کے اندر کیا دیکھا کہ یہ جو سورج ہے نا، یہ سورج نیچے آیا ہے، اتنا قریب آیا، پہلے تو یوں لگا کہ میرے گھر کے اوپر یہ سورج کھڑا ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہوا کیا، حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں اے ورقہ بن نوفل، پھر وہ سورج میری گود میں آیا، میں ڈر گئی ہوں، مجھے اس خواب کی تعبیر بیان فرمائیں۔ اب آپ نے تعبیر سننی ہے، وہ تعبیر کیا ہے؟ بس 2 جملے کے اندر میں تعبیر آپ کو بیان کر دوں گا۔ حضرت ورقہ بن نوفل فرماتے ہیں کہ اے خدیجہ، میں اندر سے کتاب لے کے آتا ہوں، اس خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ اب حضرت ورقہ بن نوفل وہ اندر گئے اور اندر سے وہ کتاب اٹھا کر وہ باہر لے آئے۔ جب لے کے آئے نا تو ورقہ بن نوفل نے کتاب کو کھولا، جب کتاب کو کھولا، اب مغرب کا وقت ہو چکا تھا، کتاب کو کھولا تو فرمایا اے خدیجہ، یہ خواب پریشانی والا نہیں ہے، یہ خواب اچھا ہے۔ فرمایا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ محبوب دنیا میں آنے والا ہے جس کی خاطر اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، وہ محبوب آنے والا ہے۔ فرمایا وہ محبوب آنے والا، تو مجھے خواب کیوں آیا ہے؟ مجھے خواب کیوں آیا ہے؟ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ خدیجہ، یہ پرانی کتاب یہ بتا رہی ہے کہ وہ محبوب مکہ میں آئے گا، وہ محبوب جب مکہ میں آئے گا وہ تیرے گھر آئے گا، اور تجھے مبارک ہو، اس محبوب کی تو پہلی بیوی بنے گی۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو اس محبوب کی پہلی بیوی بنے گی۔ اب ہوا کیا، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رات ہوئی، کبھی اس طرف لیٹتی ہیں، کبھی سیدھے، کبھی الٹی جانب، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہ مجھے خواب پھر آئے۔ یہ وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ جوان ہوئے، بچپن تھا، جوان ہوئے، جوانی کے بعد ایک دن حضرت مولا علی کے والد صاحب حضرت ابو طالب، توجہ کیجئے گا، یہ مولا علی کے والد صاحب ہیں، انہوں نے میرے اور آپ کے آقا کی پرورش پائی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو طالب آپ نے پرورش کی ہے جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور جب تھوڑے سے بڑے ہوئے نا تو کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ حضور بکریاں چرانے کے لیے حضور تشریف لے گئے، تو حضرت ابو طالب نے حضور کو واپس بلا کے فرمایا کہ بیٹا، ہم بکریاں چرانے کے لیے نہیں آئے، بکریاں چرانے کے لیے ہم نہیں آئے۔ کہا کہ چاچو جی پھر میں کیا کروں؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا ہم خاندانی لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، میں آپ کو کپڑے کا کام کرواتا ہوں۔ تو کہا کہ چاچو میرے پاس تو اتنی اماؤنٹ ہی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، میں کاروبار کیسے کروں گا؟ اب حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ اے بھتیجے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہمارے اسی مکہ کے اندر ایک عورت رہتی ہے جو بڑی ایماندار عورت ہے، جس کی پاک دامنی پورے مکہ میں مشہور و معروف ہے۔ فرمایا کہ آؤ میں آپ کو ادھر لے کے چلتا ہوں اور وہاں جا کے بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کو بہت بڑا بزنس ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ بہت مالدار تھی، بڑی مالدار تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ اب حضور کے چچا ادھر حضور سے باتیں کر رہے ہیں، ادھر حضور کی پھپھو کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ پہنچی اور جا کے سارا خواب بیان کیا۔ حضور کی پھپھو سے جا کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میرا کزن مجھے یہ بتا رہا ہے کہ تیرے گھر اللہ کا محبوب آئے گا، وہ جو تو نے سورج دیکھا ہے نا، وہ سورج
اس سورج سے مراد وہ سورج نہیں ہے، اس سورج سے مراد آمینہ کا لال محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ جب حضور کے چچا جان حضور کو لے کے جب حضور کو لے کے اما خدیجۃ الکبریٰ کے گھر حضور آئے تو خدیجۃ الکبریٰ کھڑی ہو گئی۔ جب آپ کھڑی ہوئی استقبال کیا، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں لوگوں خدا کی قسم ہے اما خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی کہ اس دن جو میں نے خواب دیکھا تھا، وہ جو سورج چمکتا ہوا دیکھا تھا، جب محمد کے چہرے کو دیکھا بے ساختہ پکار اٹھی، خدا کی قسم ہے یہ سورج وہی ہے جو میرے گھر آ گیا ہے۔ یعنی حضور کو جو دیکھا، خواب کے اندر سورج کو دیکھا۔ اما خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہے جب محبوب میرے گھر میں پہلا قدم رکھا تو حضور کی پیشانی پہ وہ سورج چمک رہا تھا، حضور کی پیشانی پہ وہ سورج چمک رہا تھا۔ بیٹھ کے بات ہو گئی، حضرت ابو طالب نے کہا کہ اے خدیجہ یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے باپ سر پہ نہیں ہے، ابھی یہ ماں کے بطن میں تھا، باپ کا وصال ہو گیا، جب یہ 6 سال کا ہوا اس کی ماں دنیا سے چلی گئی، پردہ کر گئی۔ اے خدیجہ ہے یہ ساری کائنات کا مالک ہے، تو خدیجہ میں تیرے ساتھ بات کرنے آیا ہوں کہ اگر تو ان کو اپنے پاس رکھ لے، ملک شام کپڑا بیچنے کے لیے آپ اپنے نوکروں چاکروں کو بھیجتے ہیں، اگر ساتھ میں یہ بھی چلے، بات وہاں پہ طے ہو گئی۔ جب طے ہو گئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کی کہ اے ابو طالب آپ خواب تو پہلے دیکھ چکی تھی، اور آپ کے کزن نے یہ بھی بتا دیا کہ جو محبوب تیرے گھر میں آئے گا وہ تیرا شوہر ہوگا، تیرا نکاح اس سے ہوگا۔ اب یہ ساری باتیں پہلے جان چکی تھی، لیکن چند چیزیں یہ دیکھنا چاہتی تھی۔ قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف کے اندر لکھا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب بات طے کی تو آپ نے فرمایا اے ابو طالب بات یہ ہے کہ جتنا منافع آئے گا کپڑے سے، جتنا منافع ہوگا، میں یوں تو نہیں کہتی کہ میں اس کو 10,000 یا 20,000 دوں گی، میں یہ تو نہیں کہتی، ہاں اتنا ضرور میں کہوں گی کہ مال سے جتنا پرافٹ آئے، جتنا ہمیں فائدہ ہو، جتنی بچت ہوگی، اس میں سے جتنے یہ سونا مجھے دے دے گا میں رکھ لوں گی، باقی سارے کا یہ مالک ہے، یہ رکھ لے گا۔ دیکھیں کیسی مالکہ ہے خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ ابھی پہلا دن ہے حضور کا، پہلا دن ہے، ابھی پاؤں رکھا ہے گھر میں جا کے، اور فرمایا کہ میرا مال لے کے جائے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ میرا نوکر ہے، نا استغفر اللہ، یہ تو میں کہوں گی، سوچوں گی بھی نہیں، تصور بھی نہیں کروں گی، ہاں یہ مالک بن کے جائے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ایک غلام تھا میسرہ، یہ نام یاد رکھیے گا، میسرہ، یہ میسرہ غلام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا۔ میسرہ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ ادھر آؤ، میسرہ اٹھ کے قریب آیا، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ ان کو لے کے اندر کمرے میں گئیں اور جا کے فرمایا کہ اے میسرہ یاد رکھ لو پہلے تو مال کا مالک بن کے جایا کرتا تھا۔ توجہ کیجئے گا، بڑے خوبصورت الفاظ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اور جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ کائنات کی ماں ہے، ہم سب کی ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے، کافروں کی نہیں ہے، مومنوں کی ماں ہے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم مومن ہیں، تو ہماری وہ ماں ہے، اور اپنی ماں کا ذکر خیر کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور حضور کی پہلی زوجہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ میسرہ سے کہنے لگی کہ اے میسرہ پہلے تو مال لے کے جاتا تھا، مالک بن کے جایا کرتا تھا، لیکن میسرہ اب دن بدل گئے ہیں،
मैसरा कहता है क्या बात है? कहा कि वो जो सोने मुखड़े वाला, वो सोने चेहरे वाला जो बाहर बैठे हुए है ना, अब तूने मालिक बन के नहीं जाना बल्कि इनका गुलाम बन के जाना है। अब तूने मालिक नहीं बल्कि इनका गुलाम बन के जाना है। लेकिन हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा के दो बातों का ख्याल करना। मैसरा कहने लगा, ऐ खदीजा, पहले तो आज तक ये बात आपने की नहीं है कि दो बातों का ख्याल करना। हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाने लगी कि मैं माल की बात नहीं करने लगी, मैं ये नहीं कहने लगी कपड़े का ख्याल करना, ये इस बात का ख्याल करना। फरमाया दो बातों का खास ख्याल करना। फरमाया कौन कौन सी? फरमाया पहली ये देखना, ये सोना महबूब जब चलता है, गर्मी थी शिद्दत के साथ, बड़ी गर्मी थी। फरमाया जब ये सोना महबूब गर्मी में चले तो बादल इन पे साया करता है कि नहीं करता? पहले ये देखना है। इसके रास्ते के अंदर जो जो वाकयात पेश आए, जो जो अजीब वाकयात आपको नजर आए, वो सारे मुझे आके लाजमी बताने हैं। और दूसरा, ऐ मैसरा, इनकी बेअदबी ना करना, इनकी बेअदबी, इनकी खिदमत करना। और जब माल बेचने की बात आए तो वहां पे तुम जो है ना ऊंची आवाज में कलाम न करना, इस सोने महबूब का ख्याल करना। अगर ये महबूब सोना चाहे तो सो जाए, ये अपनी मर्जी से जो करें इनको करने देना। अब ये काफिला तैयार हो गया है, तवज्जो कीजिएगा, अब ये काफिला तैयार हो गया है। ऊंटों के ऊपर सामान लदा हुआ है, गरम गरम चादरें भी हैं, उसके अंदर गरम लिबास भी है, उसके अंदर ये जो रुमाल हम करते हैं, छोटे रुमाल, वो भी उसके अंदर है। ये सारी चीजें जो है ना वो जनाब ऊंटों के ऊपर सामान लदा हुआ है। ये मक्का से काफिला निकला, आगे आगे मैसरा गुलाम है और पीछे मेरे आका ऊंट पे सवार है। ये मैसरा आगे आगे है, ऊंटों की मुहार पकड़ी हुई है। अब ये आगे आगे है, मुस्तफा पीछे पीछे है। शदीद गर्मी थी और सूरज जो है यूं लग रहा था जैसे आग बरसा रहा है। मैसरा कहता है जब हम थोड़ा सा मक्के के इलाके से बाहर निकले ना, अजीब वाकया जो पहला मैंने अपनी आंखों से देखा वो ये था कि मक्का के जितने भी काफिले वाले थे वो सारे पसीनों पसीन हो रहे थे। और जनाब खूब गर्मी थी और गर्मी शिद्दत की थी, सारे धूप में थे। लेकिन मैंने क्या देखा है कि जब काफिला बाहर निकला तो बादल का टुकड़ा मोहम्मद पे छा किया जा रहा है। ये मैसरा कहता है पहली बात जो मैंने देखी, जो पहली सबसे पहली जो बात मैंने देखी वो क्या देखी, तवज्जो कीजिएगा। फरमाया जब ये काफिला जब ये मक्का से बाहर निकला तो सबसे पहली जो बात मैंने नोट की वो ये थी कि सारे काफिले वाले धूप में चल रहे थे। आमीना के लाल पे बादल का टुकड़ा छा किए हुए था, हुजूर छाव पे जा रहे थे। मैं देखते हैरान होके पूछा कर अपने आप से सवाल करता, ऐ मैसरा ये शानों वाला कौन है, ये शानों वाला कौन है? और मेरे करीब जो पत्थर पड़े होते थे वो झूम झूम के पड़ा करते थे, या नबी सलाम अलैका, वो दुरूद सलाम पढ़ते थे। अब हुआ क्या, मेरे आका वहां से मक्का से निकले, आगे गए। मैसरा कहता है ये काफिला चलता 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 मुल्क शाम से पहले ये काफिला एक जगह पे ठहर गया। जब काफिला ठहर गया अब सारे काफिले वाले अपने ऊंटों को छोड़ के अपने ऊंटों को बिठा दिया, सामान भी उतार दिया, वहां पे पड़ाव किया, रात ठहरे। अब अपना सामान भी रख दिया, ऊंटों को बांध दिया। अब सारे
काफिले वाले दरख्तों के नीचे आके बैठ के, कोई लेट गया, कोई आराम करने लग गया, कोई वजीफे करने लग गया, कोई कुछ करने लग गया, कोई कुछ पढ़ने लग गया। हजरात, मैसरा कहता है खुदा की कसम है, सारे काफिले वाले थके हुए हैं, दरख्तों के नीचे जाके लेट गए हैं, लेकिन सोना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर काफिले वालों के साथ नहीं ठहरे, हुजूर नहीं ठहरे। हुजूर चलते चलते चलते, एक बहुत पुराना दरख्त था। मैसरा कहता है कि महबूब वहां दरख्त के पास जाके ना यूं टेक लगा के हुजूर बैठ गए हैं, और हुजूर के दोनों घुटने खड़े हैं। तवज्जो कीजिएगा, हुजूर टेक लगा, घुटने खड़े हैं, और हुजूर ने दोनों हाथों को यूं लिया हुआ है, इस तरह हुजूर बैठे हुए हैं। और ये बैठना, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, लोगों, जो बंदा जमीन पे बैठे, उसकी ये सुरीन जो है, ये हिस्सा ये जमीन पे हो, जमे हुए हो, घुटने खड़े हो, गोडे ये खड़े हो, दोनों हाथों से यूं हल्का बना ले और यूं पकड़ ले, ये हुजूर की सुन्नत समझ के अगर कोई इस अंदाज में बैठेगा, सारी जिंदगी वो पागल नहीं होगा। अल्लाह, कितनी प्यारी अजीम सुन्नत है मुस्तफा की। ये सुन्नत के मुताबिक जो बैठे पागल नहीं होगा। और इसको मिलेगा क्या? जो सुन्नत के मुताबिक बैठेगा। उलमा फरमाते हैं, नंबर एक तो इस तरह जो बैठेगा, सो भी जाए उसका वुजू नहीं टूटेगा, उसका वुजू नहीं टूटेगा। और नंबर 3, जो इस अंदाज में से अल्लाह ताला 100 शहीद का सवाब भी अता फरमाएगा। मैसरा कहता है, महबूब बैठ गए। जब महबूब दरख्त के साथ टेक लगा के हुजूर बैठे हुए हैं, इतनी देर में करीब ही एक गिरजाघर है, गिरजाघर, वहां पे जहां पे ये ईसाइयों के जो बड़े राहब होते हैं, बड़े बड़े आलम होते हैं, वो वहां पे जो इबादत किया करता था। मैसरा कहता है, लोगों, खुदा की कसम है, ए खदीजा, खुदा की कसम है, इतने सालों से मैं मुल्क शाम जा रहा हूं, वो राहब गिरजे से वो कभी बाहर, वो पादरी वो कभी बाहर ना आया करता था, लेकिन खदीजा जैसे ही हमने पड़ाव किया, हुजूर उधर दरख्त के पास जाके टेक लगा के बैठ गए। वो पादरी, वो ईसाइयों का जो बड़ा आलम था, वो अपने गिरजे से भाग के बाहर आया और आके मुझे बुलाया। मुझे कहते हैं, मैसरा, वो हस्ती बैठने वाली वो कौन है? तो मैंने कहा, मुझे ये तो नहीं पता है ये कौन है, इतना जरूर जानता हूं, इसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ए खदीजा, जब मैंने ये बात उस पादरी को बताई, उस पादरी को, और ये बात मैं आपको बताता चलो, बल्कि मेरे जेल से बात निकल जाएगी, ये वो पादरी था, ये वो पादरी था, इसकी नस्ल से वो पादरी निकला जिसने 7 बच्चों के सर कुर्बान कर दिए और हुसैन के सर को कुर्बान अपने घर में रख लिया था। ये करबला में जब इमाम अली मकाम का सर तन से जुदा कर लिया ना, इन जालिमों ने नेज़े की नोक पे इमाम अली मकाम का सर लेके जा रहे थे। रास्ते में एक पादरी का घर आया, उसने जब ये सर देखा तो ज़ारो कतार रोई जा रहा है। लोगों ने पूछा, रोता क्यों है? कहा, इस सर से तुम नहीं देख रहे, मैं देखता हूं, इस सर से रब का नूर भी निकल रहा है, रब का कुरान भी निकल रहा है। हजरत मोहतरम तवज्जो कीजिएगा, ये पादरी, ये ईसाइयों का आलम था, इसने जाके उन जालिमों से, उन यजीदियों से, उन लानतियों से इमाम अली मकाम का सर ले लिया। कहा, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो, इसके बदले में जो मांगोगे मैं तुम्हें अता कर दूंगा। उन जालिमों ने लालच में आके वो सर जो था उस पादरी को दे दिया, उस ईसाई को दे दिया, उस राहब को दे दिया। वो अंदर ले गया और अपनी बीवी के पास जाके रोने लग गया।
بیوی کے پاس روئی جا رہا ہے. بیوی پوچھتی بات کیا ہے؟ کہا یہ سر اس ہستی کا ہے، یہ سر اس ہستی کا ہے جس کے رخساروں پہ سونے محمد اپنے لبوں کو رکھا کرتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں حضور جھولے دیا کرتے تھے. حضرات یہ وہ پادری تھا، یہ اس نسل سے تھا، اس نسل سے یہ چلتا ہوا، نسل در نسل چلتا ہوا یہ آ رہا تھا. حضرت محترم میسرہ کہتا ہے جب وہ پادری، وہ راہب، وہ جب باہر آیا، اس نے آ کے مجھے پوچھا کہ یہ ہستی کون ہے، اس درخت کے نیچے ٹیک لگا کے جو بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ میسرہ کہتا ہے میں ڈر گیا شاید کوئی حملہ کر دے گا. یہ جو پوچھ رہا ہے کیونکہ یہ مسلمان تو ہے نہیں، ہو سکتا ہے یہ محبوب کو تکلیف پہنچائے، ہو سکتا ہے قتل کر دے، علاقہ اس کا ہے نا. کہا کہ میں نے ڈرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ یہ یوں ہے، ہم نے اس کے بارے میں یوں سنا ہے. میں نے کہا یہ مکہ میں رہنے والا ہے، اس کا نام محمد ہے. تو وہ پادری، وہ راہب، وہ عیسائی جو تھا، میسرہ کہتا ہے مجھے پکڑ کے اپنے مکان میں لے گیا، اپنے گرجے میں لے گیا، عبادت خانے میں لے گیا اور جا کے مجھے بٹھا کے بہت بڑی کتاب لے کے آیا، میرے سامنے کتاب کو رکھا. وہ میسرہ کہتا ہے مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے تورات پڑھ رہا تھا، یا تورات تھی یا انجیل تھی یا زبور تھی، 3 کتابوں میں سے ایک کتاب تھی. وہ میرے سامنے کھول کے وہ ورقے پلٹتا ہے، کبھی ادھر کرتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے. مجھے کہتا ہے میسرہ تجھے خدا کی قسم ہے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، کسی کو نہ بتانا. میں نے کہا کون سی بات ہے؟ کہا میسرہ یہ جو محبوب بیٹھا ہے نا، یہ جو بیٹھا ہے یہ ہستی عام ہستی نہیں ہے، یہ کتاب بتا رہی ہے. عرشوں پہ اس کا نام احمد ہے، زمین والے محمد کہیں گے. فرمایا میسرہ ملک شام جا رہے وہ لوگ دشمن ہیں انبیاء کے، وہ لوگ انبیاء کو قتل کرتے ہیں، یہ کسی کو مت بتانا، ان کا عرشوں پہ نام احمد ہوگا، زمین والے محمد کہیں گے. اور سن لو اے میسرہ یہ جو درخت کی ٹیک پہ بیٹھا ہے یہ عام درخت نہیں ہے. اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ جب اس رستے سے گزرتے ہیں اسی درخت کے نیچے وہ ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے ہیں. یہ ساری نشانی بتا دی انہوں نے، اور پھر فرمایا یہ کتاب بتا رہی ہے. میسرہ ایک اور بات توجہ سے سن لینا، یہ وہ محبوب ہے، اس کے پہلے غلام کا نام ابو بکر صدیق ہوگا. ایسے نہیں تاجدار صداقت کا ذکر کیا، اونچی کے سبحان اللہ. یہ وہ عیسائی بتا رہا ہے کتاب کھول کے، کہا میں نے یہ کتابوں میں پڑھا ہے یہ آخری محبوب ہے، اس کا عرش پہ نام احمد ہے، زمین پہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. فرمایا اس کا جو پہلا غلام ہوگا اس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا. اور اگلی بات ہی بتا دی، کہا میسرہ جو اس کا غلام ہوگا اس کے پیٹ پہ ایک کالے تل کا نشان بھی ہوگا. اللہ اکبر. یہ ساری نشانیاں اس نے بتا دی. بتانے کے بعد رات ہو گئی مکمل، ساری رات وہ حضور کا میلاد ہی پڑھتا رہا. صبح ہو گئی. اب میسرہ کہتا ہے ساری رات میں نے محبوب کی شانیں سنی، شانیں سننے کے بعد صبح ہوئی، یہ قافلہ ملک شام پہنچ گیا. ملک شام کے اندر یہ بازار لگتا تھا. یہ بازار جب لگ گیا، اب توجہ کیجئے گا، حضور نے چادریں بچھا دی ہے، ادھر جناب کپڑا لگا دیا ہے، ادھر گرمیوں کا کپڑا ہے، ادھر سردیوں کا کپڑا ہے، سارے معاملات حضور نے جب کپڑے لگا دیے، حضور نے میسرہ کو فرمایا میسرہ کپڑا تو لگ گیا ہے. حضور نے فرمایا میسرہ آواز تم لگاؤ گے یا میں لگاؤں؟
मैसरा सर झुका के कहता है कि ऐ सोने महबूब, आवाज मैं लगाऊंगा तो आवाज आपकी आवाज से ऊंची चली जाएगी। सुभान अल्लाह। पीछे जिन्होंने मुझे भेजा है ना, जिस मालिका ने खदीजातुल कुबरा का माल था, जिन्होंने ये माल भेजा है, जो माल की मालिका है खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, उन्होंने सख्ती से मना किया है, मैसरा तुम मालिक बन के नहीं बल्कि नौकर बन के जाना है। फरमाया है मैं तो नौकर हूं, मैं तो खादिम हूं, अब आप बताएं आका, आप जो फरमाए मैं करता हूं। मेरे आका ने फरमाया मैसरा ऐसे करते हैं कि पहली आवाज मैं लगा देता हूं, बस आवाज मैं लगा दूंगा, दोबारा आवाज लगाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मैसरा कहता है मैं बड़ा परेशान हुआ, ये कैसे हो सकता है कि एक आवाज लगे और दोबारा आवाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैसरा कहता है हुजूर फिर आप ही आवाज लगा दे। अब ये जुमले जो मैं अब बोलने लगा हूं, ये मिराआतुल मनाजी मिशकातुल मसाबी के अंदर ये जुमले इरशाद फरमाए गए हैं। अब उलमा फरमाते हैं कि मेरे करीम ने जो आवाज लगाई, हुजूर ने फरमाया शाम के रहने वालों, कपड़ा खरीदने जो आए हो, तवज्जो इधर करो, इधर माल इतना खूबसूरत है, जो इधर आएगा उसका अंदर भी खूबसूरत हो जाएगा। ये मेरे हुजूर ने आवाज लगाई। अब जैसी आवाज हुजूर की लगी, अब हुजूर ने जो बोलना था वो बोल दिया। अब ये आवाज हुजूर की पहुंचाने वाले जबरील अमीन है। बोल हुजूर रहे हैं, लेकिन 100 मील तक भी मैं कहूं तो ये थोड़ा है, ये थोड़ा है। अगर मैं ये जुमला बोलूं कि मुस्तफा ने आवाज लगाई तो जन्नत की हूरें भी तड़प रही थी कि मालिक काश हमें भी इजाजत मिल जाए, महबूब से कपड़े ही खरीद के ले आए। ये हुसैन के नाना आवाज लगा रहे हैं, इधर आवाज लग रही है, उधर से खरीदार आ रहे हैं। खरीदार इतने आए, खरीदार इतने आए, हजरत मोहतरम इतने खरीदार आए। मैसरा कहता है कि माल इतना बिक गया, इतना बिका, मिनटों में बिक गया, सारा स्टॉल खाली हो गया। एक आवाज पे स्टॉल खाली हो गया, एक चादर रह गई और करीम आका अंदर तशरीफ लेके चले गए। अब तवज्जो कीजिएगा, एक चादर है, उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत जनाब गढ़ाई सलाई नक्शो निगार बने हुए हैं। एक चादर रह गई है और करीम आका अंदर तशरीफ लेके चले गए हैं। हुजूर अंदर चले गए हैं, मैं बाहर स्टॉल लगा के खड़ा हूं। एक बाबा जी आए हैं, उनके चेहरे पे सफेद बाल है, नजरें झुकी हुई है, लाठी पकड़ी हुई है। वो बाबा जी आए और आके मुझे कहने लगे मैसरा चादर बड़ी सोहनी है। ते मैसरा कहता मैं उन बाबे नूं की दसा, ये सिर्फ चादर ही नहीं सोहनी, जेड़ा लैके आए हो आप बड़ा सोहना है। हाय हाय हाय। जब आशिक अपने जनाब महबूब की बातें सुनता है तड़पता है, फिर उसके दिल में शौक मोहब्बत पैदा होती है। मैसरा कह रहे बाबा तेनू की दसा, ये सिर्फ चादर ही नहीं सोनी, सारा माल ही सोना है। बाबा जरा अंदर जरा माल लेके आया है वो आप एडा सोना है। अहसन मिन का लम तरकतु ऐनी व अजमल मिन का लम तालिद निसा। वो महबूब एडा सोना है, उनके वर्गा किसी अख ने वेखे ही नहीं है। वो महबूब एडा सोना है, उनके वर्गा किसी मां ने पैदा ही नहीं किया। बाबा जी कहते हैं मैसरा ये चादर किन्ने दी है? बस बयान खत्म कर लगा, तवज्जो फरमाओ। फरमाया ये चादर किन्ने दी है? ते मैसरा कहता होगा भी चादर है 2500 दी, मिसाल के तौर पर 2500 दी। ते बाबा जी कहते हैं कोई ख्याल कर यार, मैं बुजुर्ग बंदा, सफेद वाल ने मेरे चेहरे ते कोई ख्याल कर यार, 2500 रेट बड़ा उच्चा है, कोई हौला रेट, कोई कम रेट कर। ते मैसरा कहता है बाबा ये चादर इन्ने दी है, असीं तां सारा माल ही प्रॉफिट विच ही बैठे हैं।
سبحان اللہ بابا جی کہندے نہیں مینوں یہ چاہیے 1300 دی مینوں چاہیے ہے بولو تے صحیح یار مینوں تیرا میسرا کہندا میں دینی ہے 2500 دی بابا کہندا میں لینی ہے 1300 دی یہ ہن میسرا بابے نال بحث کیتی جا رہا ہے بحث جو کیتی نے تھوڑی کو آواز اندر گئی تے اللہ دے محبوب فوراً باہر آ گئے سبحان اللہ حضور باہر آئے نا تے بابا جی نو پکڑیا اپنی بغل وچ حضور نے لے لیا پیار کیتا حضور نے چادر پکڑ کے نا حضور فرمانے نے بابا جان تسی 1300 کہندے ہو ہاں پتر میں 1300 کہنا تے حضور فرمانے نے بابا ذرا سیدھا ہو کے میرا مکھڑا تے ویکھ لے ذرا سبحان اللہ بابا ذرا اتنا سیدھا ہو نا سیدھا تگڑا ہو ذرا سیدھا بابا جو سیدھے ہو نا تے حضور دے چہرے تے نظر پئی ہائے ہائے توجہ کیجئے گا جو حضور دے چہرے تے نظر پئی نا تے بابا کہندا پتر 1300 نہیں 1300 نہیں حضور فرمایا بابا کنے بابا کہندا پترا جڈا سونا تیرا چہرہ ہے تو تے جان بھی منگے جان بھی قربان کر دے ہائے 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 وہ بابا تھے وہ تو ابھی بڑھاپے میں تھے نا حضور کا چہرہ دیکھا وہ چہرہ اتنا خوبصورت تھا محبوب کے مبارک لب گلاب کی پتیوں سے بھی زیادہ نازک پتیاں جب حضور کے مبارک چہرے کو دیکھا جوان چہرہ لال سرخ جناب گالے حضور کی موٹی موٹی آنکھیں ہے اور جناب یہ آبرو ملے ہوئے آپس کے اندر اور جناب بابا نے جب چہرے کو دیکھا تو بابا بول کے کہتا ہے سونیا اے 1300 نہیں سونیا تو جننے کو میں دے منو تیار یہ میسرا نے یہ سارا واقعہ دیکھا دیکھنے کے بعد اب یہ قافلہ واپس پہنچا قافلہ واپس مکہ کی دھرتی پہ آ گیا جب مکہ کی دھرتی پہ آیا حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر تھی 40 سال عمر کتنی ہے 40 سال ہے آپ نے خود حضور کی پھپھو سے عرض کی کہ میں اس محبوب سے نکاح کی خواہش رکھتی ہوں یہ خود حضرت خدیجہ الکبریٰ مکہ کی سب سے بڑی مالدار عورت تھی پاک دامن تھی پاک سیرت نیک سیرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضور کی چچی سے جا کے کہا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں ان سے نکاح کر لوں ان سے شادی کر لوں بات طے ہو گئی انہوں نے جا کے حضور اپنے بھائیوں سے بتایا یعنی حضور کے چچوں کو بتایا بات طے ہوگی حضرات محترم جب نکاح ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا حضور کے ساتھ جب نکاح ہوا اب یہ توجہ کیجئے گا حضور کا جو نکاح کا حق مہر ہے وہ حضرت مولا علی کے ابو نے ادا کیا تھا حق مہر کس نے ادا کیا ہے حضرت مولا علی کے ابو جان انہوں نے حق مہر دیا تھا اور پھر توجہ کیجئے گا اب حضرت ابو طالب نے جو بات خدیجہ الکبریٰ کو کہی وہ میرے لیے آپ کے لیے بڑی قابل توجہ ہے حضرت ابو طالب نے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اے خدیجہ جو تو نے خواب دیکھا تھا جو تو نے خواب دیکھا تھا کہ تو لیٹی ہوئی ہے تو سوئی ہوئی ہے آسمانوں کا سورج زمین کی طرف آ رہا ہے اتنا قریب آیا تیرے گھر کی چھت پہ آ گیا پھر چھت سے نیچے آیا تیری گود میں آ گیا اے خدیجہ تمہیں مبارک ہو عرشوں کا لاڑا تیری گود میں آ گیا ہے اب اس سے اگلی بات جو حضرت ابو طالب نے بات بیان فرمائی آپ فرماتی ہے خدیجہ یہ بات اتنی نہیں ہے یہ بات صرف اتنی نہیں ہے فرمایا یہ جو سورج ہے نا یہ جو سورج ہے آسمان کا جو سورج ہے فرمایا خدیجہ یہ جب نکلتا ہے توجہ کیجئے گا آخری جملہ فرمایا خدیجہ آسمانوں کا سورج جب نکلتا ہے تو ساری کائنات کو
روشن کرتا ہے. فرمایا یہ میرا بھتیجا یہ محمد، اس کی شان صرف یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کو روشن کرنے آیا ہے، اگر غلام قبر میں چلا جائے یہ محبوب تو قبر کو بھی روشن کر دیتا ہے. ہاتھ اٹھا کے لگا جائے. رسول اللہ. توجہ کی حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں اے خدیجہ صرف اتنا نہیں ہے کہ اس محبوب نے کائنات کو روشن کیا، نہیں خطیبہ یہ شان نہیں ہے، ان کی شان تو یہ ہے جس نے اس کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب وہ قبر میں جائے گا یہ محبوب تو قبر کو روشن کرنے کے لیے قبر میں آ جاتے ہیں. کون کہتا ہے کہ قبر کے اندر یہ معاملات ہوں گے؟ ارے جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب وہ ہستی وہ محبوب جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے اگر اس کی سنتوں پہ عمل کیا ہوگا، اگر اس کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی، وہ محبوب قبر میں آئیں گے، دنیا بھی روشن کر دیں گے، قبر بھی روشن فرما دیں گے. حضرات محترم اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 رمضان المبارک یہ جو کل کا دن آ رہا ہے یہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یوم وصال ہے. حضور کی پہلی بیوی ان کی عمر تھی 40 سال اور حضور کی عمر ہے 25 سال. پہلا نکاح حضور نے بیوہ سے کیا ہے، بیوہ سے نکاح کرنا یہ نبی کریم کی سنت ہے. صرف کنواری بیٹیوں سے، کنواری لڑکیوں سے لوگ رشتہ طلب کرتے ہیں، فلاں کی بیٹی کنواری ہے اس سے نکاح کر لوں. ارے جہاں پہ یہ حضور کی سیرت کو بھی دیکھا جائے نا کہ میرے کریم آقا نے عمر میں بڑی ہے، 40 سال عمر ہے اور حضور کی عمر ابھی 24-25 سال ہے اور حضور نے نکاح کیا. اور حضور کے نکاح کے بعد جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے حضور کی اولاد ہوئی ہے، اولاد میں سے حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ جب امی کے پیٹ میں تھی نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنی امی کی پیٹ میں تھی، اما خدیجہ الکبریٰ حضور کو فرماتی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں ایویں لگدا ہے جنہیں او بیٹی آن والی ہے جنہیں نہ تو بھی بڑا پیار کرنا تیرا رب بھی بڑا پیار کرتا ہے. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا مبارکے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو مبارکے ہوئی. 10 رمضان المبارک کو میرے آقا کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یوم وصال ہے کل کے دن، تو ان کے لیے خوب اہتمام کرنا ہے. آپ نے افطاری بھی کروانی ہے، صدقہ خیرات بھی کرنا ہے. اس مومنوں کی ماں کے لیے دعا کریں گے، اللہ ہماری ماں کی بخشش فرما دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.